بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھیں دا پلس، میں ہوں محمد اسامہ غازی. صرف اسلام آباد کیپٹل سٹی دارالحکومت، اس کے اعداد و شمار سنیے کس قدر پریشان کن ہے ہمارا معاشرہ. بلکہ کوئی بھی معاشرہ وہ ایک خاندان پر پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اور اسلام تو بہت زیادہ اس پر توجہ دیتا ہے. اب جو خاندان ہے اس میں اکائی کیا ہے؟ وہ میاں اور بیوی ہیں. یہ رشتہ انتہائی خوبصورت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف اور صرف اسلام آباد کے، کیونکہ کیپٹل سٹی ہے، اس کے بعد ہم اندازہ لگا لیں گے پورے پاکستان میں کیا صورتحال ہے. ابھی اس سال 5واں مہینہ مکمل نہیں ہوا، اندازہ لگائیے 45,000 کیسز خلا کے آئے ہیں عدالتوں میں. صرف اسلام آباد کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. 45,000 ابھی 5 مہینے مکمل نہیں ہوئے کیسز آ چکے ہیں. اس طرح سے وفاقی دارالحکومت میں ہر ماہ 9,000 کیسز آ رہے ہیں خلا کے. خلا کا مطلب یہ کہ لڑکی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. عجیب بات یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں نظر آ رہا ہے کہ بنیاد ہی بنائی جاتی ہے مجھے نفرت ہوگی اس شخص سے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے روزگاری کی وجہ سے بھی ہے، اس میں نشہ بھی ہے، خاندانی مسائل ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر 300 کیسز فیملی کورٹ میں آ رہے ہیں. ان میں اگر ہم کچھ سالوں کا موازنہ کر لیں تو کس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں. صرف پچھلے چند سال میں 2023 میں 85,000 کیسز ایک سال میں، 2024 میں بڑھتی ہے تعداد 91,000 ہو جاتی ہے. 2024 میں 91 سے 2025 میں آئے تو 1,00,000 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے. اور ابھی 2026 کا آغاز ہے، ابھی 6 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے، تو اب آپ سوچئے 45,000 کیسز آ چکے ہیں. یہ بڑی خوفناک بات ہے. اس سے خاندان نہیں پورا معاشرہ تباہ ہونے لگ جاتا ہے. بچوں کا آپ سوچئے کیا ہوگا. یعنی وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. جب ایک میاں بیوی اس طرح سے الگ ہوتے آپ اس کو نارمل زندگی نہیں کہہ سکتے. اور پھر خلا، اس کے پیچھے کیا ہے کہ کیا خواتین کو حقوق زیادہ بہتر مل گئے ہیں؟ پہلے وہ مار کھاتی رہتی تھیں، تشدد بھی سہ لیتی تھیں، اب وہ آتی ہیں ذرا سا بھی کچھ ہو اور کہتی ہیں جی ہماری برداشت سے باہر ہو گیا کام، اور وہ آ کر خلا کا کیس دائر کر دیتی ہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں روزانہ کی بنیاد پر 30 سے زائد کورٹ میرجز بھی ہو رہی ہیں. کورٹ میرج کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی آئے بس اپنی مرضی سے، اور انہیں عدالت میں ہی کہا کہ جی ہم میاں بیوی ہیں، اور اس طرح سے کورٹ میرج ہو گئی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں کہ 1 سے 3 ماہ بعد ہی خلا لے لی گئی. جتنی یہ تعداد ہے خلا کی، اس میں زیادہ تر جب نکالا گیا ہے، عدالتی ذرائع بتاتے ہیں، لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر پسند کی شادی کے کیسز ہیں. پسند کی شادی، جس کو ہم عام زبان میں لو میرجز کہتے ہیں، ان میں زیادہ کیسز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ پسند کی شادی کی، لو میرج کی، اور 1 سے 3 ماہ بھی ساتھ نہیں گزار سکے، پھر نان و نفقہ کے اور خلا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. زیادہ تر کیسز پسند کی شادی کرنے والے فریقین کی جانب سے دائر ہو رہے ہیں، اور وکلاء یہ بتاتے ہیں کہ منشیات اور بے روزگاری کے باعث طلاق اور خلا کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے ساتھ اعجاز احمد صاحب موجود ہیں، مصنف ہیں، دانشور ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، کارپوریٹ ٹریننگ بھی یہ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسانی رشتوں کے بارے میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے سیرت پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت ہی اعلیٰ وہ کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. میں ضرور آپ سے گزارش کروں گا اس کا وقت ملے تو ضرور مطالعہ کریں. عمران ارشد صاحب مشہور و معروف صحافی ہیں، پروگرام کرتے ہیں، لوگوں سے جا کر بات کرتے ہیں. ان کو میں نے اس لیے انوائٹ کیا کہ انسانی رشتوں پر بھی اور انسانی سوچ پر بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے جب یہ لوگوں سے جا کر بات کرتے ہیں. ان سے بھی بات کریں گے کہ کیوں یہ رجحان بڑھتا نظر آ رہا ہے. اعجاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا اتنی بڑی وجہ ہے کہ خلا کے خاص طور پہ کیسز اتنی بڑی تعداد میں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. آپ کی تشریف کا شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نکاح کے متعلق فرماتا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے نکاح کیوں بنایا؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نکاح اس لیے رکھا کہ سکون حاصل کر سکوں. اللہ. محبت کے لیے، کیئر کے لیے اللہ نے نکاح رکھا. اور پھر اللہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی ابتدا میں فرماتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حقوق ادا کیے جائیں، لوگ اپنے فرائض ادا کریں، تو تمہیں بھی ان کے فرائض ادا کرنے ہیں. ان بیلنس کب ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کہا تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آپ نے جواب میں اتنی ہی محبت اور کرٹسی سے مجھے کیا. تھینک یو فار کمنگ. لو بگیٹس لو. جب تک آپ اخلاق سے، محبت سے، ویلیوز کے ساتھ کسی کے ساتھ چلیں گے وہ بھی چلتا رہے گا. یہ سب سے پہلی سمجھنے کی بات ہے. دوسرے، طلاق ہمارے ہاں ڈسکس نہیں کی جاتی شادی سے پہلے، شادی کرتے ہوئے یا دیتے ہوئے. بڑا انفارچونیٹ ہے.
اس کا کیا آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا. ڈسکس نہیں کی جی میں بتاتا ہوں آپ کو, بڑا عجیب لگ رہا ہوگا یہ. آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جہاز کے جیسے ہی دروازے بند ہوتے ہیں تو ایک ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے. جی وہ ڈیمونسٹریشن کیا بتاتی ہے کہ اگر جہاز میں ٹربولنس ہوئی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں سیٹ بیلٹ لگا لیں, سیٹ بیلٹ لگائیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر جہاز میں آکسیجن کا لیول کم ہوا تو ماسک کرے گا, ماسک اپنے ناک پہ رکھ لے, کسی اور کی ہیلپ کرنے سے پہلے آپ اپنا. اور پھر کہتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ برے حالات ہو جائیں تو ہنگامی دروازے یہاں ہیں. بالکل. اور نکلنے کے لیے پٹیاں آپ کو رستہ بتائیں گی, اور جاتے ہوئے اونچی ہیل کی جوتی اتار دیں اور سلائیڈ کریں. ایسے ہی ہوتا ہے, لائف جیکٹ پہن لیں, کھلا لیں. سر ہم نے تو ٹریول شروع کیا ہے لاہور سے کراچی جانے کے لیے, ہم نے تو ٹریول شروع کیا لاہور سے لندن جانے کے لیے, کسی حادثے کے لیے تو نہیں کیا. تو وہ کیوں بتاتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے تو آپ ذہنی طور پر ہمیں یہ سینس ہی نہیں ہے کہ نکاح کیا ہے اور ڈیورس کیا ہے. میں ڈیورس دے دیتا ہوں, اس کے بعد سوچتا ہوں, اس کے بعد پوچھتا ہوں کیا میں نے ٹھیک دی ہے, کیا طلاق ہو گئی ہے. اٹ از سچ اے سیریس افیئر, اور ہم اس کو کوئی ویلیو نہیں دے رہے. اور مفتی خان کے پاس جاتے ہیں کہ جی اب اچھا میں اس سے دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے. اب بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح مجھے کوئی سولوشن مل جائے. نہیں, کیا یہ پہلے سوچنے کی ضرورت ہے یا بعد میں؟ بہت خوب. ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا میں اور ایک فیمیل ایک دوسرے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج سے تم میری وائف ہو, اور وہ کہتی ہے تم میرے ہسبینڈ ہو, کیا نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نکاح کی لازمی شرط یہ ہے کہ اس کے گواہ بھی ہوں, نہیں مہر ہو. میں چاہے اس وقت آپ دے رہے ہیں یا بعد میں دے رہے ہیں, طے ہو گیا نہیں ہوگا, بٹ مہر ہے. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری دونوں کی اس کمٹمنٹ کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور نکاح مکمل ہو جائے. نکاح ہے ہی تب جب گواہ موجود ہو. رائٹ. طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ میں اور میری بیوی آمنے سامنے, اور میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. کسی کی موجودگی ہے ہی نہیں, بس دے دی. اس کے بعد وہ ایک کہتا ہے اس نے کہا تھا میرے سامنے, دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں کہا تھا. بیوی کہہ رہی ہوتی ہے اس نے طلاق دی ہے مجھے, اس نے مجھے کہا ہے, اور وہ چونکہ اب ریگریٹ کر رہا ہے کہنے کے بعد, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا. سو ہم اس انسٹیٹیوشن کو آج تک سمجھ نہیں پائے. اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری, کوئی بھی ریلیشن, کوئی بھی پارٹنرشپ, بزنس کی پارٹنرشپ ہو یا لائف کی, سب کیوں شروع کی جاتی ہے؟ بزنس پارٹنرشپ پروفٹ کے لیے, سکسیس کے لیے. لائف پارٹنرشپ ہیپینس کے لیے, سکسیس کے لیے. اب میری ایکسپیکٹیشن کتنی زیادہ ہے یا میں نے کتنا غلط شو آف کیا ہوا ہے. میں ایک سٹیٹس, ایک ہیلتھ, فائنینشیل ہیلتھ انجوائے ہی نہیں کرتا. میں نے ایک لڑکی کو امپریس کیا ہوا ہے اپنا خرچہ کر کے, ادھار پیسے اٹھا کے, کریڈٹ کارڈ چارج کرا کے, یا کوئی اور معاملہ کر کے. آج کل تو بڑے خطرناک قسم کے لون آ گئے ہیں جو کہتے ہیں 15,000 روپے لون لیں اور 15,200 روپے واپس کریں, اور الٹیمیٹلی 5 لاکھ روپے ہو جاتا ہے. وہ ایسا کمپاؤنڈ اس کا سائیکل چلاتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ اترتے ہیں. رائٹ. اب میں نے چونکہ ٹھیک بات نہیں کی ہوئی, وہ ایک بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے. بے چینی یا پریشانی کہتے کسی ہیں؟ جب حاصل اور خواہش میں فرق ہو تو سکون نہیں آ سکتا. جب حاصل میرے پاس ہے کیا اور میری خواہش بڑھتی جا رہی ہے, ان دونوں میں گیپ بڑھے گا تو سکون نہیں آ سکتا. ہاں, خواہش بڑی سی چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے ٹو اچیو سم تھنگ. آپ چاہتے ہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے یا بہت گرمی ہوتی ہے, ڈسٹ ہوتی ہے, میں گاڑی لے لوں, تو یہ آپ کو محنت کرنے پہ, ایفرٹ کرنے پہ پش کر رہی ہے, ایسپریشن بن رہی. جہاں تک تو بہت اچھی چیز ہے. بٹ میں ایک چیز افورڈ ہی نہیں کرتا. میری انکم ہے 50,000 روپے مہینہ, اور میں کہتا ہوں میرے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہونی چاہیے. اب یہ وہ چیز ہے جو مجھے کبھی چین نہیں لینے دے گی, کیونکہ میری انکم ہے نہیں اتنی کہ میں وہ لے سکوں, اور خواہش کو میں نیچے لا نہیں رہا. اگر میں کہوں نا کہ اچھا میں کوئی مناسب گاڑی لے لوں جو بے شک یوز ہو لیکن میرے کام آ جائے, تو سب سے زیادہ خرابی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کی ایکسپیکٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا بڑا گیپ ہو. تیسری چیز, سر جب شادی نہیں ہوئی ہوتی تو میں ایک لڑکی کے لیے گھنٹوں بار کھڑا دھوپ میں انتظار کرتا ہوں.
بالکل. اور اس کے آنے پہ میں کہتا ہوں تم آ گئی ہو تو زندگی آ گئی ہے. یا فون پر گھنٹوں گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے بعد شادی کے بعد 1 منٹ بھی جب مل گئے آپس میں تب 1 اب منٹ. آپ نے عادت تو ڈال دی تھی اسے گھنٹوں انتظار کرنے کی. اب جب نکاح ہو گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں دماغ ٹھیک، میں تمہارے لیے یہاں انتظار کرنے کے لیے کھڑا ہوں. یہ پہلے دن بھی کہنا چاہیے تھا نا، جب میں اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ریل کر رہا تھا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا محبت کی شادی، پسند کی شادی، پہلی بات ہے اس پہ میرا دین اور میرا معاشرہ دونوں پابندی نہیں لگاتے، ناراض نہیں ہوتے. غلط نہیں ہے. غلط کیا ہے؟ جب نہ میں ریالٹی کو دیکھتا ہوں نہ ریالٹی بتاتا ہوں، اور نہ ہی پھر میں اپنے اور لوگوں کو اس میں اس طرح سے انوالو کرتا ہوں. جی سر. اچھا میں اس پر آؤں گا، بڑے اچھے طریقے سے آپ ساری چیزیں ایکسپلین کریں، دل تو چاہتا ہے آپ کو سنتے ہی رہیں. عمران آپ نے گفتگو سنی ہوگی یقیناً، جس طرح اتنے بڑے اسکالر ہیں اعجاز احمد صاحب، جس طرح یہ بات کرتے ہیں یقیناً آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے ان کی بات سمجھ آ رہی ہوگی، پسند بھی آ رہی ہوگی. تو ہمارے میڈیا میں مسئلہ یہ ہے ایسے لوگوں کو نہیں بٹھایا جاتا، بلایا نہیں جاتا، اور میں تو بڑا متاثر ہوتا ہوں ان کی گفتگو سے. آپ یہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں انسانی طور پر لوگوں میں، اب ریئیکشن خاندانوں میں یہ کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو لو میرج کا ہے یہ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں ناکام کے خلا کے کیسز آ رہے ہیں روزانہ 300، ایک مہینے میں 9000 کیسز. یہ صرف اسلام آباد کے اعداد و شمار ہیں، ایک شہر کے جہاں پر ظاہر ہے کہ نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، رہن سہن زیادہ بہتر ہے، معاشی طور پر زیادہ بہتر ہیں، وہاں یہ حالات ہیں. سام بھائی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو اتنے اہم موضوع پر مجھے دعوت دینے کے لیے، اور جس انداز میں گفتگو چل رہی تھی میں بتاتے خود بھی اس میں قطعی مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، اور بہت بہترین گفتگو تھی اور سیکھنے کے لیے مجھے ذاتی طور پر بہت کچھ مل رہا تھا. بہرحال آپ نے سوال کیا سام بھائی، ایک بہت بڑا مرض جو اس سماج میں، ہمارے اس معاشرے میں جس میں ہم پروان چڑھے ہیں، وہ یہ موبائل فون کی صورت میں آئے ہیں. جیسے بات کی گئی کہ راحت اور سکون کے لیے یہ رشتے ہیں، تو انفارچونیٹلی ہسبینڈ اینڈ وائف آر ناٹ ہیپی. وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے، اور وہ خوش ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں. اکثر اوقات ایسے مسائل ہیں. وجہ کیا ہے کہ خاتون چاہتی ہے کہ کسی بھی قیمت پر گھر بچانا ہے، اور خامن چاہتا ہے کہ آئی ایم دا رولر اینڈ آئی ہیو ٹو رول. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے لیے شاید لاز مختلف ہوں گے، میرے پاس مارجن اویلیبل ہے، بٹ میں مارجن آف مسٹیک دوسروں کو نہیں دوں گا. اب جب یہ موبائل فون آئے اور موبائل فون کا لیتھل استعمال اسٹارٹ ہوا، بہت اچھے استعمال بھی ہیں، لیتھل استعمال کے نتیجے میں ڈسٹینسز ختم ہو گئے. آج ظاہر میں پروگرام کرتا ہوں تو بے تحاشا خواتین مرد اپنے مسائل کے حوالے سے، اپنے ایشوز کے حوالے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں. اور یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز صرف مردوں کے نہیں ہیں، مردوں کے ہیں تو ظاہر ہے خواتین کے ساتھ ہی ہیں. شادی شدہ خواتین کے شادی کے 3-4 سال کے بعد جو ایک مرد اگر کوتاہی کر رہا ہے، خاتون اور مرد میں گیپ ہے، تو لٹرلی خاتون کو کندھا چاہیے کسی بھی کندھے پر سر رکھ کے رونے کے لیے، کیونکہ اس کا مرد، اس کی فیملی اس کی بات نہیں سننا چاہتے. تو جس بدبخت نے اس کی بات خاموشی سے سن لی وہ خاتون اس کی ہو لی، اور اس کے نتیجے میں لٹرلی ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ ماں کی گود میں اس کا بچہ ہے اور وہ بڑی محبت سے اس کو پال رہی ہے، لیکن وہ ٹیلی فون پر بات کسی اور غیر محرم کے ساتھ کر رہی ہے، بیٹی کی موجودگی میں. اور ان سٹینڈرڈز پر اگر اس بدبخت نے کبھی خواب دکھا دیا کہ تم تو پری ہو اور اس جن نے تمہیں بوتل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، میں ہوتا تو یہ کرتا، تو وہ خامن، وہ فیملی سیٹ اپ کیسے اچھا لگے گا؟ اس کے لیے تمام جنتیں، تمام آسائشیں، تمام عافیتیں وہ ٹیلی فون والے بھائی صاحب کی طرف ہو جاتی ہیں. یہ اتنا بڑا پرابلم ہو گیا پاکستان میں. سب سے اگر کوئی چیز آج بھی آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے، دیٹ از موبائل پیکج. آپ موبائل کمپنیز کو دیکھیں، موبائل کمپنیز کے سب سے سستے پیکیجز رات کے ہیں، یا ان اوقات کے جو نہ میرے کام کے، نہ آپ کے کام کے، نہ کسی اور مرد کے یا کسی اور خاتون کے جو کسی گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہاں، خفیہ گفتگو کے لیے وہ گفتگو جو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہ آئے، اس کے لیے یہ تمام پیکیجز ہیں.
تو یہ اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. انہیپی فرام ایچ ادر. دوسرے نمبر پر فیملی سیٹ اپ. فیملی سیٹ اپ میں کبھی بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کا مخالف نہیں رہا ہوں. وہیں میں علیحدہ گھر کا بھی مخالف نہیں ہوں. دونوں بہترین سسٹمز ہیں, دونوں کی اپنی پرکس ہیں, دونوں کی اپنی خامی ہے. جس طریقے سے ڈیمانڈز والی بات ہے نا جو ابھی کی گئی, آئی وانٹ کہ میری ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے, لیکن آپ کی ڈیمانڈز کے حوالے سے میں اگر کوئی کوتاہی کر دوں تو بھی مجھے معافی ملنی چاہیے, اور آپ کو اس پر اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ بارہ اظہار کریں گے تو میں آپ پر قہر بن کے ٹوٹوں گا. یہ مرد و زن کے درمیان یہ مرض ہے. اور یہ جو تیجا آ جاتا ہے میاں اور بیوی کے درمیان, یہ ایک بہت بڑی اذیت ہے. ملٹیپل ریزنز ہیں سر. ہیپیلی ڈیورس کی اگر بات کر لیں, آج کل وہ اسٹیٹس لگایا جاتا ہے ہیپیلی ڈیورسڈ, تو کبھی اس معاملے پر ایسی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا. حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام یہ لفظ طلاق ہے. لیکن آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ کٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. زندگی تو ختم نہیں نہ ہوئی, صرف گھر ہی ٹوٹا ہے نا. اور پھر پیرنٹس کے لیے, ماں اور باپ کے لیے, they want to live their own life even after having 2 or 3 kids. اچھا, they even don't want to understand کہ یہ ہمارا ایک سماجی ڈائلما ہے. they even don't want to understand کہ بھائی اب آپ نے ان بچوں کو دیکھنا ہے. they are the real blessings for you people. اچھا, یہ بالکل ایک الگ ہے کہ ان بچوں کا کیا مستقبل ہوتا ہے, رو رہے ہوتے ہیں, دیکھا نہیں جاتا. فیملی کورٹس میں اگر جائیں, سر آپ فیملی کورٹس جا کر دیکھیں, لٹرلی کورٹس میں آنے سے پہلے کئی مائیں اور کئی باپ بچوں کو خوف زدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ بولنا ہے. اور پھر بچہ جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے یا اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ان آنسوؤں کو نہیں روک پاتا, پھر وہ چیختا ہے, وہ چلاتا ہے. اور یہ بے تحاشا کیسز ہیں. صحیح. میں آنیسٹلی میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جہاں سب موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ متاثر ہیں ان کی گفتگو سے میری طرح. جہاں سب جو آپ نے بات شروع میں کی نا, وہ تو ایک آئیڈیل ہے کہ جس طرح بیماری کو شروع میں اگر روک لیا جائے, ہم کہیں ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ بھی نہ رکھیں, حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں. جہاں تھوڑا سا بھی کہیں ناراضگی, اس کو فوری وہیں پر ٹھیک کر لیا. وہیں جس طرح نا کہ بیماری بھی شروع ہو رہی ہے, شیطان نے وار کیا ہے, وہیں پر کوئی قصور نہیں ہے تو تب بھی معافی مانگ لیں. تو مرد بھی کوئی نامرد نہیں ہو جاتا معذرت کے ساتھ کہ جی وہ میری مردانگی پر آ گیا, میں نے معافی مانگ لی, کچھ کر لیا. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو چیزیں اب اس طرح سے ہونے لگ گئی ہیں کہ یہ لو میرج میں زیادہ یہ مسئلہ آ رہا ہے, اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ ارینج میرج بھی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ایسا نہیں. ایک تو میرے ذاتی ایکسپیرینس میں یہ چیز آئی کہ خاتون اسی طرح ان کے بچے تھے, تو کسی نے وہی فون پر جس طرح بھی ہوا, اس نے کیا خواب دکھایا, کیا کیا, اس خاتون نے کھلا لی. اور جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے ایڈریس پہ بھی کوئی وہ گیا ہی نہیں, یعنی جہاں پر ان کے خامد رہتے ہیں ادھر نوٹس ہی نہیں کیا, اور وہ خود سے وہ چند مہینے بعد کھلا ہو گئی جی, انہوں نے وہ ان کے ساتھ چلی گئی. بعد میں اتنا پچھتائی کہ کہیں مزدوری کر رہی ہے وہ عورت بیچاری, پڑھی لکھی, اتنی پریشان کہ کیا کرے. آخر پھر وہ دوبارہ وہیں پر اسی گھر میں, جس طرح ایک گنجائش باقی ہے کہ جی وہ حلالہ کہتے ہو گیا, کیونکہ اسٹیٹ کہیں رسپانسبلٹی نہیں لے رہی ہوتی نا وہ اس عورت کی. وہ بیچاری تنہا ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں کیا کر دیا, اپنی پریشانی اس کی اپنی جگہ ہوگی, مشکلات میں ہوگی. یہ بھی بڑا ایک جو عمران نے ایسپیکٹ بتایا نا کہ وہ حسین خواب دکھا دیے کسی اور نے, اور اس کے بعد کتنی تباہی آ رہی ہے کہ خلا تو آپ نے لے لی, اللہ نہ کہ اس کی بھی نوبت آئی, اور خوشی سے کوئی بھی نہیں ختم کرتا ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا اس میں خاندان نہیں انوالو ہوتا؟ اگر لو میرج کر لی تو وہ ڈسون کر دیتے ہیں کہ جو جاؤ بھاڑ میں ختم ہوتی ہے, ہو تمہاری لڑائیاں, اچھی بات ہے, ہم نے تو کہا. عمران صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, بڑا ٹھیک پوائنٹ, وہ دیکھتے ہیں نا, وہ تو ایکسپیرینس بہت ٹھیک پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں کہ اصل میں کسی تیسرے کے آنے سے خرابی شروع ہوتی ہے. کوئی جگہ وہ کیا کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساکی پرابلم کہیں چل رہی ہوتی ہے, کوئی آ کے اسے اگنائٹ کرتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بہت معذرت, چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, کافی دیر سے میں بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. خوش آمدید. خلا کے کیسز پر ہم بات کر رہے ہیں. خطرناک خطرے میں اضافہ, صرف اسلام آباد کے داد و شمار ایک مہینے میں 9,000 خلا کے کیسز آ رہے ہیں. یعنی لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اب اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنا. بریک سے پہلے جہاں سب جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پسند کی شادی جس کو عام طور پہ ہم لو میرج کہتے ہیں, اس کے کیسز زیادہ ہیں. کیا وجہ خاندان کو اون ہی نہیں کرتا, یا وہ بچے شروع میں ایکسپیکٹیشنز جو آپ نے کہا وہ بڑھا لیتے ہیں, یہ کیا مسائل ہوتے ہیں؟ اور آپ نے کہا وہ جو تیسرا فریق بیچ میں آ جاتا ہے مسئلہ, اس کی وجہ سے. اب دیکھیں کبھی آپ جائیں نا کسی ریسٹورینٹ میں,
خاص طور پہ یہ جو چین فوڈ چین ریسٹورینٹس ہیں, آپ کو وہاں پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے جو اپنی مرضی سے ایک بال پینٹ نہیں خرید سکتی. وہ وہاں بیٹھے اپنی شادی کے ڈیسیژنز لے رہی ہوتی ہے. ہاؤ وڈ شی آنر؟ ابھی نہ وہ اس کیپیسٹی میں ہے کہ ارن کر سکے, نہ وہ اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ دنیا کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتی ہو اور زندگی گزار سکے, اور پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے سامنے کہ جو مرضی ہو جائے, آئی ہیو ڈیسائیڈڈ. وہ سب رشتے ختم کر دیتی ہے. وہ بھول جاتی ہے کہ جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں, اگر وہ نہ نکلا جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں تو میں کہاں جاؤں گی. سب سے بڑا حادثہ اس بچی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ سارے وعدے کر رہی ہوتی ہے, جس کی بات پہ اعتبار کر رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ نیگیٹو پلیز میری بات کو شروع میں کہا کہ بالکل یہ جائز ہے, اس کی اجازت بھی ہے, ہمارا دین بھی اجازت دیتا ہے, ہمارا معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے, اور کچھ غلط نہیں ہے اس میں. غلطی ہوتی ہے نمبر 1 اسیسمنٹ میں, نمبر 2 اس کو نہیں دیکھا یہ اپنے والدین کی بھی عزت کرتا ہے نہیں کرتا, جی کچھ نہیں دیکھا, بات مان رہا ہی نہیں مان رہا. مجھے نا جو ان کا نہیں ہو رہا وہ میرا کس طرح سے ہو جائے گا. میرے نا ایک عزیز بیٹی کا انہوں نے منگنی کی, اور میں اتفاق سے دبئی گیا تو جس لڑکے کے ساتھ انہوں نے منگنی کی تھی وہ دبئی میں تھا. تو مجھے کہتی ہے بہن میری کہ تم گئے وہ سیرا میل آنا. میں اسے فون کیا, ایک کافی شاپ میں ملاقات ہو گئی. اس کے والد کا فون آیا, گھنٹہ بیٹھی ہوگی, آدھے گھنٹے میں فون آیا. جس روڈ اور بدتمیزی کے ساتھ وہ اپنے والد سے بات کر رہا تھا, میں نے اپنی بہن سے یہ کہا, کزن سے, کہ باجی اگر اس کے والد کے ساتھ اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے تو ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا, یہ دیکھ لیجئے. اچھا اب چونکہ ڈرائیونگ روڈ میں نے دیکھے ہوتے ہیں, سو کالڈ فدا ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ, اور بچیوں کی ایج وہ ہوتی ہے جس میں جتنا جھوٹ بولا جائے ان کو اتنا اچھا لگتا ہے, جتنے خواب دکھائے جائے, جتنے ان سے کہا جائے پتہ نہیں تحفے وہ جو دے رہا ہے وہ سسٹین بھی کر سکتا ہے, نہیں کسی دوست سے مانگ کے دے رہا ہے, پتہ نہیں کریڈٹ کارڈ سے لے کے دے رہا ہے, ادھار لے کے دے رہا ہے. یہاں پہ ایک میں بڑی یہ بات کمپلیٹ کر کے باقی اپنے اسکالرس کو ٹائم دینا ہوئے گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جی سیدۃ النساء کو جناب علی کے ساتھ رخصت کیا تو 2 باتیں بڑی کمال کی. پہلے تو آپ گئے اور ان کی رائے پوچھی, یہ جو میں کہہ رہا ہوں پسند کی شادی. رسالت میں آپ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹا میں نے تمہارے لیے بہترین انسان ڈھونڈنے میں کوئی کمی نہیں کی. اچھا اب یہ کتنے بڑے لوگ ہیں, کائنات کے سردار, اور جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں, وہی رشتہ طے ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اور کیا کہہ رہے ہیں بیٹی سے کہ میں نے تمہارے لیے بہترین انسان ڈھونڈنے میں کوئی کمی نہیں کی. ایک تمہاری کیا رائے ہے, سیدہ فاطمہ سے پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو دین تو اس کی مکمل اجازت دیتا ہے نا. کیا ہم یاد کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے, تو پھر پریشانیاں بھی تو نہیں آ رہی ہیں. اس کے بعد اگلی بات کیا کہتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں فاطمہ کبھی سوال کر کے علی کو شرمندہ نہ کر دینا, یعنی وہ خواہش نہ اس سے علی سے کرنا جو اس کے بس میں نہیں ہے پورا کرنا. بیوی کو میاں کی کیپیسٹی بہت اچھی طرح پتا ہوتی ہے, میاں کو بیوی کا مزاج یا اس کی ہمت پوری طرح پتا ہوتی ہے. میں اس سے وہ کام کیوں کہتا ہوں جو بیچاری کر نہیں سکتی, اور جب میں یہ کرتا ہوں تو رزلٹ وہی آتا ہے جس کا آپ کو کنسرن ہے. آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر اس پروگرام سے کوئی ایک گھر بچ جائے ٹوٹنے سے تو بڑی کامیابی ہوگی. اللہ کی رحمتیں ہیں. سورہ بقرہ میں 102 نمبر آئے تھے جس میں ہاروت اور ماروت کا اللہ ذکر کرتا ہے کہ 2 فرشتے میں نے بھیجے بابل میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ ہم تمہیں جادو سکھا رہے ہیں, یہ آزمائش ہے, یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. یہ بالکل سیدھے سیدھے ترجمہ بتا رہا ہوں میں, کسی فلسفی یا ودن لائنز میں نہیں جا رہا. اور لوگ جادو سیکھ کر لوگوں کے گھر تباہ کرتے تھے, میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتے تھے. کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے جی. سر مجھے ضرور دیکھنا چاہیے میں جو کمٹمنٹ کر رہا ہوں یہ پوری کر سکوں گا. میری بیوی کو یا جس سے میں یہ رشتہ قائم کرنے جا رہا ہوں اسے ضرور خیال کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ سے سنسیئر کوئی اور ہو سکتا ہے. اگر وہ اس معاملے سے روک رہے ہیں تو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہا جی. سو بڑی خرابی کس وجہ سے ہے جی. تہمینہ
آپ بھی دیکھتی ہیں، رپورٹ کرتی ہیں، کیا وجہ ہے یہ خلا کے کیسز اتنے خطرناک حد تک بڑھ گئے؟ اس پر طلاق کی بھی تو بات ہم کرتے ہیں، کیا ایکسپیرینس کر رہی ہیں آپ، کیا دیکھ رہی ہیں جب لوگوں سے بات کرتی ہیں، خواتین سے معاشرے میں کیا ہوتا دیکھ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. جہاں پر خلا کی بات آتی ہے وہاں پہلے نکاح کی بات آتی ہے، اور نکاح کی بات جب آتی ہے تو اس ٹائم جو لو میرجز ٹائپ کے کیسز ہوتے ہیں، اس میں جو کاؤنٹنگ کی ہم بات کریں، ڈیجٹ کی ہم بات کریں، تو مجھے ایسا لگتا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر جو میں فیلڈ میں دیکھتی ہوں، چاہے وہ دیہاتی علاقہ ہے چاہے وہ شہری علاقہ ہے، کوئی تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتا نہیں ہے. جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں اور جذباتی باتوں کی انتہا اس حد تک ہو جاتی ہے کہ ایج وائز یا ہم یہ کہہ لیں کہ نیچر وائز یا ہم یہ کہہ لیں کہ تربیت وائز جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس پر اگر یہ بتایا جائے کہ اس تصویر کے پار ایک ایسا گڑھا ہے جس میں آپ گریں گے تو بچیں گے نہیں، زندگی تباہ ہو جائے گی، تو بتانے والا بہت برا لگتا ہے اور جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بھی برا لگتا ہے. ایون دین آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ابھی سر نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کوئی بھی یہ شخص بات ماننا نہیں چاہتا کہ میرے ماں باپ سے زیادہ بہتر، میرے ماں باپ سے زیادہ اچھی نظر کوئی ڈال نہیں سکتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گھر سے فرار، اور فراری کے بعد صبح صبح یہ خبر آتی ہے کہ جی لڑکا لڑکی نے کورٹ میرج کر لی، اوکے ڈن کر لی. اب کورٹ میرج کرنے کے بعد اس کو لے کر جایا جاتا ہے ایک کرائے کے مکان میں اور وہاں پر رہ کر زندگی کا آغاز ہوتا ہے. میں نے کم سے کم اگر میں یہ کہوں کہ میں نے 800 کے قریب ٹوٹل اگر بات کی جائے 14 سال کی 13 سال کی 800 کے قریب اندازن میں نے ایسے پروگرامز کیے ہیں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ 8 ماہ کے بعد میاں بیوی قتل، 10 سال کے بعد میاں بیوی قتل، 6 ماہ کے بعد میاں بیوی قتل. ایون دین خانیوال میں ایک پروگرام کرنے کے لیے گئی تھی اور مجھے خبر آئی کہ جی مسجد کے اندر نئے نویلے جوڑے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. بہت تکلیف ہوئی خبر سن کے. تحقیق کے لیے اپنا پروگرام پکار کرنے کے لیے میں گئی اور آپ یقین کیجئے میرے ذہن سے نہ وہ باتیں آج تک نکلی. شاید ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ اب انسان میں جانور ہو گئے. میجورٹی ہوا یہ کہ لڑکا لڑکی نے شادی کر لی، ان کے بچے ہو گئے اور پھر کافی عرصے کے بعد اتا پتہ لگایا فیملی نے اور انہوں نے جا کر مسجد کے اندر وہ گھر سے بھاگے، پناہ لی مسجد کے اندر کہ ہم یہاں پہ بچ جائیں گے. مسجد کے اندر جا کے جب پناہ لی تو مسجد کے اندر گھس کر لڑکی کے بھائیوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی اور وہ اندر بیٹھ کر مسجد کے اسپیکر پر یہ اعلان کر رہے تھے جان بچاؤ جان بچاؤ. پورے گاؤں میں سے کوئی شخص آگے نہیں آیا ان کی جان بچانے کے لیے. اور جب مجھے یہ بات سنائی گئی وہاں پہ اور لوگ جس طرح سے خوفزدہ تھے، آپ یقین کیجیے آج بتاتے ہوئے پھر سے ایک مرتبہ مجھے وہ سارا ٹائم اور وہ سب کچھ یاد آ رہا ہے. اگر صرف وقتی طور پہ ہم والدین پر، بھائی پر اور پھر اچھے اور برے میں تمیز سیکھ لیں تو نہ خلا کی ضرورت پڑے گی، نہ کورٹ میرج کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی شوہر برا لگے گا. لیکن ایک پرابلم ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ نے جسے عورت بنایا ہے وہ کہتی ہے میں عورت نہیں ہوں، میں نے تو بندہ بننا ہے. اور جو مرد ہے وہ آدمی والے کام کم کرتا ہے، عورتوں والے کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے. مسائل یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کے. اب میں نے یہ پرابلم بھی دیکھا کہ ہر وہ لڑکی، میجورٹی کیسز میں، سبھی نہیں لیکن بہت زیادہ کیسز ایسے بھی ہیں، جو انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے اس کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو امید ہی ہوتی ہے کہ میرا جو خاوند ہوگا وہ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرے گا. اوکے ڈن. جب اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی تو مسائل کا ہو جاتا ہے آغاز. اور زیادہ تر انڈیپینڈنٹ لڑکی کو لڑکی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اے ٹی ایم مشین کی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ بہو نہیں لاتے، وہ اے ٹی ایم مشین لاتے. اب وہاں سے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جس نے گھر سے نکلنا ہے، جاب کرنی ہے، آدمیوں کو ڈیل کرنا ہے، مارکیٹ کو دیکھنا ہے، اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون مجھے بے وقوف بنا رہا ہے اور کون نہیں بنا رہا. اب تو عزت کے ہاتھوں خاموش رہے یا نہ رہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے خلا کے کیسز بے تحاشا بڑھتے جا رہے ہیں، کورٹ میرجز بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہیں اور کچھ ہمیں برداشت بھی نہیں ہے عزت، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی ایسی کی تیسی کروں گی. صحیح. اچھا یہ جو بات آپ نے کی نا، اس سے یہ جو بڑی خطرناک یہ درندگی جو اسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے عمران، یہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ اگر کسی نے کر لیا ہے تو میں تو اس کو کہتا ہوں یہ جو غیرت کے نام پر نہیں، اس سے یہی تو بے غیرتی ہے کہ کسی کی جان لے لینا. انہوں نے اپنی مرضی سے کر لیا، جتنی مرضی بڑی آپ کو غلطی وہ نظر آ رہی ہوگی، کچھ غلط کام کیا ہوا انہوں نے، کسی کو حق نہیں پہنچتا. تو وہ یہ پھر
یہ جو ہمارے معاشرے میں کہنے لگے تمہاری بہن اس طرح سے چلی گئی اور تمہاری بیٹی اس طرح سے چلی گئی، وہ لوگ بھی یہ بات سن لیں، یاد رکھے کہ وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ میں. کسی کو جس نے اکسایا کسی کو نقصان پہنچانے پر، وہ جو کر رہا ہے وہ تو گناہگار ہے ہی ہے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی. کسی کی جان لینا، کسی کو ہلکا سا کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہی اتنا بڑا گناہ ہے. تو عمران یہ تو ایک بہت ہی خوفناک چونکہ اس میں چیز ہے کہ اگر کسی نے کر لیا بس آپ چھوڑ دیں، آپ نے خدا تعالیٰ کرنی کر لیں، لیکن یہاں تک نہ جائیں. تو بہرحال یہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک زندگی کی ایک مثال ایسی ملتی ہے کہ اتنا خوفناک، کئی سال بعد بالکل نہیں بخشتے، جو بیچارے رہ بھی رہے تھے. یہ بھی ایک بڑی خوفناک چیز ہے. لیکن بہرحال اس کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے گا. دوسرا یہ کہ پھر ہم بچے کیسے، بچوں کی تربیت جو انہوں نے شروع میں کہا کہ ہمیں پہلے ہی بتانا چاہیے کہ بھائی شادی کیا ہے، طلاق کیا ہے، وہ کس عمر سے بچوں کو ہمیں یہ ریلائز کروا دینا چاہیے، خاص طور پر لڑکی کو، کیونکہ زیادہ بربادی اس کی ہوتی ہے زندگی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. دونوں پارٹیسپینٹس بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. جی عمران تھوڑا میرے خیال ہے ڈسپشن ہوئی ہے. پر کام کریں. جی جی ہلو. جی اب آواز آ رہی ہے پلیز. جب ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے پر کام کرے، دوسرے نمبر پر باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی خاتون کے ساتھ تہذیب اور سلیقے سے بات کرے. دا پرابلم ہے کہ خاتون کو بہت بچپن میں کبھی اس کے باپ کے ماں کے ساتھ رویے کے نتیجے میں یہ سمجھا اور بتا دیا جاتا ہے کہ یو آر دیئر ٹو بی رولڈ، اور آپ انفیریئر ہیں، آپ کا مرد سپیریئر ہے. کہیں بیٹے کو یہ ماں کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے، بہن کو دبا کر، کہیں جب وہ دیکھ رہا تھا میری ماں بھی دب رہی ہے، کہ عورت نے ایسے گزارا کرنا اور مرد کا یہ رول ہوتا ہے. تو یہ رولز کو ڈیفائن کرنے میں ہم نے بات کہی، اور اس کو اگر درست کر لیں گے تو میرے خیال سے اصلاح کی کچھ روشن دروازے کھل جائیں گے. بٹ میں آپ تمام لوگوں کی توجہ ایک دوسرے سے مت میں دلوانا چاہتا ہوں. ضرور. سما بھائی، آپ، میں، تہمینہ صاحبہ اور یہ تمام پارٹیسپینٹ سر بھی اس پر بات کر رہے ہیں. ہم ایک سائڈ تصویر کی ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں. اگر طلاق کی ریشو یا خلا کی ریشو اتنی بڑی ہے تو اٹ مینس کہ یہ اتنے ہی رشتوں کے فیلئر کی ریزن بھی ہے. ان فیلئرز کی بھی کوئی وجوہات تو ہوں گی نا. بالکل صحیح. یعنی اتنے رشتے ٹوٹے ہیں، یعنی اتنے گرے کھلی ہیں جو باندھی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ لیکوناز، کچھ نہ کچھ خامیاں تھیں، اور جتنی گرے کھلی ہیں اس سے زیادہ گرے کھلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. صرف کوئی شرم کے مارے نہیں آگے جا پا رہا، اور کچھ مختلف وجوہات، خاندانی مسائل اور معاملات. دیکھیں، ہم جس وقت یہ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے لو میرج ہو، چاہے وہ ماں باپ بیٹھ کر صلاح کے ساتھ ایک شادی کرے ہو. میں اس کو صرف لو میرج کے ساتھ نہیں باندھ سکتا. دونوں کیسز میں ہم اس انسٹیٹیوشن کی تعمیر کے وقت اس کے خاتمے پر بات نہیں کر رہے ہوتے. یہاں پر بات کی گئی ہے کہ ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ اگر میاں اور بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ نے اس اختلاف کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں. بہت خوب. یہاں تو حالات یہ ہوئے ہیں آنیسٹلی کہ بیوی کہتی ہے، بیوی قرآن کریم کی جی اچھا میں نے تو دیے. مجھے بتائیں آپ. اچھا عمران، آپ کی بات کافی حد تک سمجھ میں آ گئی. میں کیونکہ اجاز صاحب ہیں اور ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسی وقت شروع میں ہمیں ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے بچوں کو کس طرح سے. عمران نے بہت اچھا بتایا کہ ہم لڑکے کو اس وقت وہ جو دیکھ رہا ہے، یعنی ایک سپریشن کا ماحول جب ہم گھر میں بچی کو دیتے ہیں، جو ہی ایک شخص اس کو خواب دکھاتا ہے تو وہ فوراً اس طرف لپکتی ہے. یا اسی طرح لڑکا بھی کہ بھائی اچھا کیا ہو جائے گا کیا نہیں، ان کو اتنا کانفیڈنس دیتے کہ اگر تمہیں کوئی پسند بھی ہے تو چلے ہمیں اس میں شامل کر لو، ہم اس کے ساتھ آ جائیں اور ایک وہ خاندان اس میں ہو. ایک چونکہ ٹائم کم رہ گیا، ابھی میں اس پر اور بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک ایسپیکٹ یہ کہ اب یہ خودکشی کی بڑی زیادہ بات ہو رہی ہے. ابھی وفاقی شرعی عدالت نے کہا کہ قانون سازی ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے، خودکشی کرنا حرام ہے تو وہ جرم ہے. انہوں نے کہا یہ جرم نہیں رہے گا، کیونکہ ایک تو وہ پتہ نہیں کن حالات میں خودکشی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر جرم ہے تو اس کو پکڑا جائے. تو اب وفاقی شرعی عدالت نے کہا جی یہ جرم ہی رہے گا، شاید اس لیے کہ تاکہ ایک روکا جا سکے. یہ جو اتنی مایوسی میں انسان خدا نخواستہ چلا جاتا ہے، اس میں زیادہ تر ہمیں یہ بھی لڑائیاں اور وہ مایوسی میں سب کچھ نظر آتا ہے. یہ بچوں کو اس طرح مار دیتے ہیں غربت میں، اور پھر خود کو بھی ختم کر لیتے ہیں. اس کو کس طرح سے، کہاں فوری طور پر روکا جا سکتا ہے، کس طرح
کبھی کبھی ہم پریکٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں سانس روکنے کی اور سوچتے ہیں بڑی لمبی دیر روک لیں گے, ذرا سا گزرتا ہے نا تو ہم سانس لیتے ہیں. ہوتا آ جائے کبھی کھانسی کا تھوڑا سا آ جائے پانی, آپ نے کمرہ بند کر دیں اور اس میں کوئی ہوا نہ ہو, کتنی دیر زندہ رہ سکیں گے؟ پھر آپ ٹکرے ماریں گے دیوار میں, دروازے میں. ایک اور اگزامپل دیتا ہوں, کبھی کبھی کوئی بلی ایک کمرے میں ہوتی ہے اور کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے, پوری کوشش ادھر بھاگنے کرتی ہے, الٹیمیٹلی اسے لگتا ہے کہ یہ مجھے مارے گا تو وہ جھپٹتی ہے جو وہ موجود ہو. سر خودکشی پہ انسان کب جاتا ہے؟ جب اسے کوئی سولوشن نظر نہیں آتا, نہ اس کی بات سننے کو تیار ہے, نہ سمجھنے کو تیار ہے. جو خواب اس نے دیکھے تھے, جس کے لیے رشتے توڑے تھے, جس کے لیے ماں باپ کو چھوڑا تھا, یہ ایک کیس ہے. کیس 2, ماں باپ نے اپنی طرف سے بڑی سمجھداری کے ساتھ پوری چھان پھٹک سے جو وہ کر سکتے تھے. اگین ڈرائنگ روم مینرز ہے جو آپ اس وقت جج کرتے ہیں نا. میرا کوئی اس طرح دیکھنے آیا ہے تو اس وقت میں بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوں گا, بڑے ادب سے, بڑا سوچ بچار کر کے, لبے تلے لفظوں میں. نہیں, اس کے بعد جب میں کھلوں گا تو انہیں پتا چلے گا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ حادثہ ہو گیا. اس کے بعد ہم انفارچونیٹلی کہتے ہیں بیٹا تیرا اتھوں جنازہ ہونا چاہیے. اب وہ ساری زندگی اس کی مصیبت میں گزرتی ہے, یا اسے مارا پیٹا جا رہا ہے, یا اس کی روز تزلیل کی جا رہی ہے. پھر وہ کیا کرے جب اس کے والدین, اس کے بہن بھائی, اس کے دوست احباب سنتے نہیں ہیں, اس کی پرابلم کو ایڈریس نہیں کرتے, تو اسے آخری حال نظر آتا ہے کہ اچھا اس روز مرنے سے بہتر ہے میں ایک دفعہ مر جاؤں. خودکشی ہو جائے گا انسان. سر میں نے بالکل پروگرام کو شروع میں ایک بات کہی تھی, کبھی ڈسکس کی ہے کسی نے طلاق دینے سے پہلے؟ آپ نے گاڑی بیچنی ہو نا تو 10 دوستوں سے پوچھتے ہیں یار میں نے گاڑی بیچنی ہے, کتنے کی بک جائے گی, کہاں لے کے جاؤں, OLX پہ ایڈ دوں, اخبار میں دوں, دوستوں کو بتاؤں, مارکیٹ لے جاؤں. نہیں, میری زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیژن اور میں کسی سے پوچھتا نہیں. غصے میں ہیں دونوں, ایک غصے میں آپ کہتی تم مجھے اطلاع دو, ابھی دو, ابھی دو, ابھی دو, اور وہ قرآن کی روح کے بالکل خلاف. 100%. دیکھیں اسلام نے کیا کہا ہے, 3 آپشنز کیوں رکھی اور ان نے ایک ہی مہینے کا گیپ کیوں رکھا ہے؟ آپ کو فوراً احساس ہوتا ہے غلطی ہو گئی, آئندہ کے لیے آپ یہ غلطی نہیں کریں گے. جی آپ زندگی میں بہت دفعہ بہت جاب کرتے ہیں نا, کئی دفعہ سوچتے ہیں میں جاب سے ریزائن کر دوں. جی جی بڑا اچھی طرح سوچتے ہیں, کسی دوست سے مشورہ کرتے ہیں, کوئی سمجھاتا ہے کہ نہیں یار ریزائن نہ کرنا, کوئی کہتا ہے اچھا اگلی جاب ڈھونڈ, نوٹس پیریڈ ہوتا ہے پھر واپس لے لیتے ہیں. تو اس لیے ساری چیزیں کیوں ہیں کہ ابرپٹلی اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. شادی کیسے, نکاح کیسے ایک دم ختم ہو سکتا ہے؟ اور جب میں اسے دیکھوں گا نہیں کہ یہ لڑکی یا لڑکا کس اذیت میں ہے. اچھا کبھی کبھی غلط فہمی بنیادی طور پہ کسے کہتے ہیں, سوال بھی میں خود ہی بناتا ہوں, اس کا جواب بھی میں خود ہی بناتا ہوں, غلط فہمی ڈیولپ ہوتی ہے. میں نے آپ کو کال کی, آپ نے کال نہیں لی, میں نے دوبارہ کال کی, آپ نے دوبارہ کال نہیں لی. میں نے کہا اسامہ از اگنورنگ می. اگلے پتا چلتا ہے کہ فون گھر بھول گئے تھے اور وہ تو دفتر سے واپس آئے تو انہیں فون ملا, تو میں نے تو اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اور یہ پھر اس وقت پھر شیطان انٹر ہوتا ہے, وہ پھر ساری اس جال کو بنتا ہے اور پروپیگیٹ کرتا ہے اور ہم بسین کر لیتے ہیں. سر گھر ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے, میں اپنی بیوی کو بدلنا نہ چاہوں, وہ مجھے بدلنا نہ چاہے, میری والدہ میری بیوی کو کنٹرول نہ کرنا چاہے اور میری ساس مجھے کنٹرول نہ کرنا چاہے. یہ میرے اور میری مشن کے لیول تک رہے نا تو پل آن ہو جائے گا. اور جب مجھے کوئی جاتے ہی سمجھائے گا یہ تو بڑی خرابی ہو رہی ہے, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اور وہ جو عمران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, یہ موبائل فون آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. جب ایک ایک بات آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں پھر سکون کہاں سے آئے گا سر؟ سکون نہیں آ سکتا, پھر خرابی ہے, پھر تباہی ہے. اگر آپ سکون جاتے ہیں ایک دوسرے سے انسان سمجھیں, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں, ایک دوسرے کو اڈاپٹ کریں. ایک لڑکی جو اپنے والدہ والد کے گھر میں پلی ہے اسے واقعی آتے ہیں, اگلے دن وہ کٹہرے میں ہوتی ہے, یہ اٹھی کتنے ہو رہی ہے, وہ سب کچھ بدل گیا. یہ اس میں کھانا اتنا کس نے کھایا ہے, یہ چل کیسے رہی ہے, یہ دیکھ کیسے رہی ہے.
اس بیچاری نے میں اپنے گھر میں یہ سنتا ہوں، ٹائم ہو گیا جی، آخری بات، جی میں اپنے گھر میں یہ بات سنتا ہوں، میری مسز بیٹیوں سے کہتی ہے تم جب اپنے گھر جاؤ گی نا تو مجھے شرمندہ کراؤ گی. ایک بیٹی کی شادی کر چکا ہوں، بڑے مزے سے گزر رہی ہے، اس نے کھانا پکانا بھی سیکھ لیا، اس نے گھر سنبھالنا بھی سیکھ لیا، کیونکہ شی ہیز نو چوائس ناؤ. وہ ساری والدہ کے سر پہ لاڈ پیار تھے. سو پلیز اسے موقع دینا. میں اپنی بیٹی کے لیے تو بڑا کائنڈ ہوں، بہو کے لیے کائنڈ نہیں ہوں، اس کو میں اسپیس دینے کو تیار نہیں ہوں. اس کو وقت دینے کو سر بہت بہت شکریہ یار صاحب، بہت مہربانی آپ کی، اور آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے، میڈیا میں ایسے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے. ہماری دعا ہے کہ جس کے بھی کوئی جھگڑے ہیں اس طرح کے، ابھی آغاز ہی ہے، تو تھوڑا سا اس پر سوچ لیں اور ابھی سے ہی پیچھے ہٹ جائیں. اور اگر غلطی نہیں بھی ہے تو معافی مانگنے سے انسان بڑا ہی ہوتا ہے، یا منانے سے، یا کسی کو سننے سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انہیں کو ادھر ہی روک لیا جائے تو پھر جس طرح ہوتا ہے نا، کہیں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اور پانی وہاں سے نکل رہا اور وہ پھر پورا بند ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ سوراخ کہیں بننا ہی نہ دے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کروں عمران ارشد کا، تہمینہ شیخ کا. آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. دعاؤں کی درخواست ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.